اونچی جگہ رفیع جگہ اس کو نجد کہتے. اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اس بچے کی رہنمائی کی نجدین کی طرف، دو نجدوں کی طرف. اور عرب سرزمین عرب پر کوئی ایک نجد نہیں ہے. ایک بات کو بڑے غور سے، میری بات تھوڑی سی تلخ بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن جب آپ کے ذہن اور دماغ میرے ساتھ ہوں گے بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. نجد کوئی ایک جگہ نہیں ہے سرزمین عرب پر، 12 جگہوں کا نام نجد ہے. 12 جگہوں کا نجد اخا بھی ہے، نجد آلوس بھی ہے، نجد رکاب بھی ہے، نجد خان بھی ہے، نجد تبتب بھی ہے، نجد یمن بھی ہے، نجد عراق بھی ہے. 12 نجد ہیں سرزمین عرب پر، 1 2 3 4 نہیں، 12 نجد موجود ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نجد کو فکروں کی سرزمین کا، کہاں سے فتنے ٹوٹے اور کون نجدی ہے؟ آج صرف دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آج ایک نجد کا نام لے کر ایک جماعت کو، جماعت حقہ کو بدنام کر دیا، یہ نجدی لوگ ہیں. اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہاں سے فتنے ٹوٹیں گے. اور ایک جوان راہ جو سعودی عرب کی سرزمین پر اٹھا اور محمد رسول اللہ کے پشم کو لہرا دیا، جو آج 200 سال سے لہرا رہا ہے، اس کے خلاف اس طرح کی بغاوت، اس طرح کی سازشیں کی گئی کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. حدیث صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. دعا کی اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال، اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال. قالو ان کو کہا گیا، وہاں باقی لوگ بیٹھے کہتے وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی تو دعا کیجیے. آپ نے پھر دعا کی اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈالنا، اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈالنا. کہنے والے پھر کہتے ہیں آقا فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے دعا کیجیے. تیسری دفعہ آپ نے دعا کی اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکت ڈالنا. نجد کی دعا کروائی جا رہی ہے، آپ نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے فی نجدنا، اللہ کے رسول ہمارے نجد کی دعا میں دعا نہیں کی. لیکن بات واضح نہیں کہ ہوئی ہے کس نجد کے بارے میں کہا تھا، سمجھ نہیں بات واضح نہیں ہوئی. یہ وہ کون سا بد نصیب منطقہ تھا، یہ وہ کون سا بد نصیب علاقہ تھا کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں کہ وزارت کی من حیث تطلع کم الشیطان، اور دعا کرنے والے جس ذرا کی تم دعا اس سے کرواتا ہے وہاں تو شیطان کے سینگ ٹوٹیں گے. اب کہاں سے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہم بارک، اللہم بارک کس بات فی شامنا وفی یمننا، یہ دعا کی. اس کے بعد آپ کا ایک فرمان جو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ ان الفتنہ تجیء من ہاہنا، وہاں سے پھوٹے گا، وعموما نحو المشرق من حیث تطلع قرن الشیطان. فرمایا کہ وہاں سے شیطان کے سینگ پھوٹیں گے، وہاں سے فتنہ اٹھے گا. ونحو المشرق، مدینہ سے مشرق کی طرف آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا. کس طرف؟ بات تو پھر بھی واضح نہیں. یہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، پہلی صحیح بخاری کی. بات آپ کی واضح نہیں ہوئی. بات صرف اب مشرق کا بدل ہے. اس کی وجہ ہوئی ہے کہ مشرق کی طرف کیوں کیا، اشارہ مشرق کی طرف تھا لیکن وضاحت نہیں. تیسری حدیث مسلم احمد کی، اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ یوما الی العراق
میں نے محمد رسول اللہ کے اٹھوی ہاتھ کو دیکھا، یشیر اشارہ کر رہے تھے کس طرف؟ عراق کی طرف. کس طرف؟ نجد عراق کی طرف. کس طرف تھی؟ نجد عراق کی طرف. اور کہا ان الفتنۃ ہاہنا وان الفتنۃ ہاہنا وان الفتنۃ ہاہنا. اور میری امت اور میرے صحابہ یہ قیامت تک پیغام پہنچاتے رہنا کہ یہ جو عراق کی سرزمین ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. ہاں یہ فتنوں کی سرزمین ہے. ہاں یہ فتنوں کی سرزمین ہے. بات واضح ہوئی، کچھ اور واضح ہوگی بات. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ بات واضح ہوئی. فتنوں کی سرزمین عراق، یہ وہ نجد عراق. اور ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں، جب نجد عراق کا ذکر آئے تو 3 شہر مقصود ہے. جب نجد عراق کا ذکر آئے تو 3 شہر مقصود ہے. ایک بغداد، دوسرا کوفہ اور تیسرا بصرہ. یہ نجد عراق ہے، نجد عراق کا ایریا. آپ سے رکھو. چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا کی کہ اللہم بارک فی مدینتنا، اللہم بارک فی مکتنا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. وقال الرجل، ایک شخص کہتا ہے، آپ نے دعا کی اللہ ہمارے مدینے میں برکت ڈالنا، اللہ ہمارے مکے میں برکت ڈالنا، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈالنا، اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈالنا. اور یمن کے نجدیوں مبارک حوضوں میں یمن کا نجدی ہونا. محمد رسول اللہ نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی. اگر تمہاری نسبت وہاں چلی جائے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف نسبت ہے، گھبرانا نہیں. تم یمن کے نجدی ہو، لیکن کہنے والا کہتا ہے وفی عراقنا، میں محمد فی عراقنا، ہم عراق کی برکت کی آپ سے دعا مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں فی عراقنا، نجد عراق کی دعا. تو فأعرض عنہ، فأعرض جناب محمد رسول اللہ نے اس کی طرف سے چہرہ مواد کہہ دیا. فأعرض عنہ، عراق کا نام آیا، محمد رسول اللہ کا چہرہ اس شخص سے پھر گیا. فرمایا فضل والفتن، یہ زمین گمراہیوں کی سرزمین ہے، یہ ضلالت کی سرزمین ہے، یہ فتنوں کی سرزمین ہے. من حیث تطلع قرن الشیاط، شیطان، یہ ایسی بدبخت زمین ہے کہ جہاں سے شیطان کے سینگ پھوٹیں گے، فتنے پھوٹیں گے. 4 حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کس کے بارے میں، کس نجد کے بارے میں فرمایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ نجد عراق کی بات ہے، نجد یمن کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا ٹھہرانا چاہے گا اس زمین کا لیتے. اگر ایک فتنہ بھی وہاں سے نہ پھوٹتا، ہماری نگاہیں کسی ایک فتنے سے بھی بچل رہتی. اگر ایک فتنہ بھی ہم وہاں پہ نہ دیکھ سکتے، رب کعبہ کی قسم پھر بھی ہم محمد رسول اللہ کے فرمان پر ایمان لاتے کہ یہ فتنوں کی ذریعہ ہے. اگر ایک بھی نظر نہ آتا، لیکن میں بتلاتا ہوں ایسے ایسے شخص جنہوں نے اسلام کا لباس پہنا، اس لباس میں ملبوس ہو کر جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھا. خانیہ کا فتنہ، قدریہ کا فتنہ، مورتیہ کا فتنہ، کرامتہ کا فتنہ، کرامیہ کا فتنہ، معتزلہ کا جتنے فرقے فاصلہ پیدا ہوئے وہ نجد عراق میں پیدا ہوئے. جتنے فتنے پیدا ہوئے، کوئی ایک فرقہ جو فرقہ باطلہ ہے دکھلا دو جو سرزمین عراق سے باہر. کہنے والا کہے گا شیعہ ایران ہے، شیعت کی ابتدا بھی عراق سے ہوئی، یہ بھی فرقہ باطلہ ہے. آج لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ فرقہ باطلہ، یہ بھی فرقہ باطلہ ہے. شیعت جیسی سازش کی اگر پیدا ہوئی تو وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے صحابہ کی تدلیل اگر ہوئی تو وہ نجد عراق کے نجدیوں نے کی. سب سے پہلی تدلیل صحابہ کی ہوئی. اور کس طرح ہوئی؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جتنے نبی کے صحابہ تھے وہ آپ علیہ السلام کو جب مخاطب ہوتے تو کہتے کہ فداک ابی ابی و امی، کہ آپ پر ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ و اماں قربان ہو جائے.
لیکن جب آپ سیدنا سب کو مخاطب ہوتے تو کہتے فداک ابی و امی، اور ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان بتا، اتنا آدمی اور دلیل کا صحابی۔ اور نجد عراق کے نجدیوں نے امیر عمر کی طرف دیکھا، کہا کہ جو گورنر آپ نے بنایا، ایک تو اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے قریب والوں کو نوازتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، چوتھی بات یہ ہے جب جنگ کا موقع آتا ہے تو خود دور رہتا ہے، دوسروں کو لڑاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا، کہا آ جاؤ، پوچھا عائشہ کی نماز تو پڑھ دیتے ہو؟ جب عائشہ کی نماز کے بارے میں بتلایا تو میں محمد رسول اللہ کی نماز تو ایسی، یہ بس کون ہے؟ آپ نے مریض بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا گورنر بنا کر، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پیغام بھیجا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس کو گورنر تم نے بنایا؟ جو شخص زانی ہے۔ یہ ہے نجد عراق کے نجدیوں کے فتنے جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نجد عراق کے نجدی جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو معاف کی۔ بصرہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ ان پہ یہ الزام لگایا کہ یہ پڑھنے درجے کا شرابی ہے۔ یہ ہے نجد عراق کی نجدیوں کے کارنامے۔ اور خارجیہ جیسا فتنہ، خارجی پیدا ہوئی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ ان کی عقائد کیا ہے؟ آج لوگوں اپنے عقائد کو ٹٹو، اپنے افکار کو ٹٹو، میں خارجیہ کا مسلک بیان کرنے لگا ہوں۔ لوگوں نے ہم کو خارجی بھی کہا، ہم کو دیکھو کس کا عقیدہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ آج بات واضح ہوگی۔ خارجی کون ہے؟ خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی حدیث اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، ہم اس حدیث کو باطل سمجھیں۔ آج تمہارے اندر لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہمیں خارجی کہنے والوں سنو، خارجیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، جب کماری عورت جب زنا کرے ان کو 100 جرے لگاؤ۔ کتنے؟ اور حدیث کے اندر آیا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار ہوں گے۔ کہاں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو انکار حدیث کا فتنہ اور امام کائنات نے کہا کہ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو سب سے پہلے میری امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گی، عقائد کی بنیاد، مسائل کی بنیاد پر۔ تیسرا انہوں نے کہا قرآن میں ہے سارے کو سب ہو ایسی ہوگا، چور اور چوری کے ہاتھ کٹیں گے۔ عربی میں ہاتھ کا اطلاق کندھے سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، اگر ہاتھ کٹے گا تو کندھے سے کٹے گا۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ جس حدیث میں یہ موجود ہے کہ ہاتھ کٹے گا تو کلائی سے کٹے گا، ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حدیث مردود ہے، کیوں یہ قرآن سے ٹکرا ہے؟ نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ حائض عورت نماز نہیں پڑھے گی۔ انہیں کہا اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ نماز معاف نہیں ہے، ہم اس حدیث کو باطل و مردود سمجھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حاجی طارق محمود صاحب رات کو آپ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میرے مضمون کو کچھ نیا رخ آپ نے دے دیا۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، 3 غلطی کی جس کا تذکرہ حدیث سے کیا، اور آج اس دور میں لوگ موجود ہیں کہتے ہیں بخاری کی ضرورت کو نہیں مانتے کیوں یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کون حاضی، کون نجدی اور قرآن و سنت؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں جو علم ہے تمہارے پاس اس علم کا معلوم ہوئے، دنیاوی علم کیا معلوم ہوگا؟ قدریہ جیسا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے بارے میں فرمایا یہود و نصارہ جہنم میں پڑے ہوں گے، چیخ چلا رہے ہوں گے، آوازیں نہ رہی ہوں گی، لیکن فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں یہ حاجی جو محمد کی حدیث کا انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ جہنم کا کیا ہے؟ میرے محمد کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نے کہا؟ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدریہ جس نے توحید کو کی پہ کو اکھاڑ کے رکھ دیا، سب سے پہلے توحید
توحید پہ جس نے حملہ کیا وہ قدریہ تھا. کہاں پیدا ہوا؟ قاضی کہاں پیدا ہوا؟ نجد عراق کے. قدریہ کہاں پیدا ہوا؟ نجد عراق کے. اور امام کائنات نے کہا تھا کہ یہ جو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جماعت میری امت کی وہ ہے، لعنوا 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 علی لسان 70 نبیّا، 70 نبیوں کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی جنہوں نے تقریر کا انکار کیا. یہ قدریہ یہ کس نے انکار کیا؟ نجد عراق کے نجدیوں نے تقریر کا بھی انکار کیا. مرجیہ وہاں پہ پیدا ہوا، مرجیہ کبیر آئی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ کافر ہے، ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک اعمال کا اس کو فائدہ کوئی فائدہ نہیں، بالکل نہیں ہوگا. اور کہا جائے اگر کوئی مومن ساری زندگی گناہ کرتا رہے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، جو دل نکالے کرے، اس سے بھی سوچو فحاشی کے دروازے کو کھولا. کتنے نجد عراق کے نجدیوں نے، نجد عراق کے نجدیوں نے قدریہ مرجیہ جیسے اور خارجیہ جیسے اس سرزمین پر فرقہ فرق باطلہ پیدا ہوئی اور محمد رسول اللہ کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش. کرامتا جس سے والی ہم دعوت کرامتا جیسا، اور یہ بہت بدبخت تھا، خطیب کا، چوٹی کا خطیب، اور اپنی کتابت کے شہر میں لوگوں کو لے لیا کرتا تھا. اس نے اپنی گفتار میں یہ بات کہی، اپنی تقاریر کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں سنو، اگر تم لکڑی کے بت بنا کر، لکڑی کا ایک گھر بنا کر اس کا طواف کرو تو صرف مشرک، اگر تم کسی پتھر کو چومو تو مشرک، اگر تم کہیں چشمے کے پانی کو متبرک سمجھو تو مشرک. تو بتلاؤ بیت اللہ لکڑیوں کا غلاف ہوگا، بتلاؤ حجر اسود پتھر ہے، بتلاؤ بیر زمزم کو کیا کہتے ہو. لوگوں کے عقائد کو برباد کیا. اور اس نے جب حاجی 8 ذوالحج کو مینا کی طرف نکلے، اس نے 20,000 جوانوں کو تیار کیا. کتنے؟ 20,000 جوانوں کو تیار کیا، اور غیر محسوس طریقے سے اس کے مینا کی پہاڑوں میں ان کو چھپا کے رکھا. جب یہ نہتے حاجیوں پر تلوار تو نہیں ہوتی ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جاتے، ان کے پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے. 2 چادروں کے ساتھ تو دور کے حجاج مینا کی سرزمین پر پہنچتے، اور یہ 20,000 جوان جو وہ تیار کر کے لایا ان پر حملہ کرتے ہیں اور تمام حاجیوں کو شہید کرتے ہیں. پھر وہاں سے آگے گئے، بیت اللہ پہ حملہ ہوئے، بیت اللہ میں طواف کرنے والوں پر قتل عام کیا. پھر تو لوگ بیت اللہ کے اندر چھپ گئے، ان کو وہاں شہید کیا، حجر اسود کو توڑا، بیر زمزم کو توڑا، بیت اللہ کا غلاف اٹھا کر اس کو واضح، بیت اللہ کے دروازے کو توڑا، حجر اسود کو ساتھ لے گئے اور 20 سال بیت اللہ حجر اسود سے خالی رہا. یہ کرام تھا، یہ نجد عراق کے نجدیوں کا کارنامہ ہے، نجد عراق کے نجدیوں کا کارنامہ ہے. بات تو کرتی ہے، دل تو کرتا ہے، بات ہو رہا ہے. میرے پاس صرف 5-7 منٹ باقی رہے، میں نہیں چاہتا ان 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. میں نہیں چاہتا آپ کے درمیان اور جناب تاریخ القرآن فضیلت الشیخ عبد الرحمان شیخ پوری رحمۃ حافظ اللہ کے درمیان میں حائل ہو جاؤں. میں یہ نہیں پسند کروں گا. مختصر وقت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عراق میں بغداد میں جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. ایک نجدی عراقی اٹھتا ہے، کہتا ہے لا شرکتا، اور علی تم مشرک ہے، تم شرک کر رہا. سیدنا علی پہ تہمت لگی تو نجد عراق کے نجدیوں نے لگائی. سیدنا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ میں 20,000 ان نجدیوں، عراقی نجدیوں کے خطوں پر پہنچے تو سیدنا مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، آپ کے بیٹوں کو قتل ہوا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کی شہادت، ان کا قتل نجد عراق کے نجدیوں نے کیا. اور پھر سیدنا علی نے کیا کیا کہ بیت اللہ کو، دارالخلافہ کو مدینہ سے ہٹا کر کوفہ لے گئے. کیوں؟ سب سے پہلی بات کہ مدینہ کو شورش سے بچایا جائے، مدینے کو ہنگاموں سے بچایا جائے، مدینے کی حرمت پامال. اور دوسری کہ ان بےایمانوں کے ساتھ پر بیٹھ کر ان کے فکروں کی سرگوشی کی جائے، اور خارجیہ جیسے فتنے کی سرگوشی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نجد عراق کے نجدیوں کی بات، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ زمین ضلالت کی زمین ہے، گمراہی کی زمین ہے، فتنوں کی زمین ہے، یہاں سے شیطان کے سینگ پھوٹیں گے، اور دیکھو کس طرح پھوٹ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ایسا وقت آیا سرزمین عرب کا، میں بات کو اس حوالے کر کے اس اسلام کی طرف آتا ہوں جس جوان رائنات کے نجدی ہونے کا الزام لگا، جو نجد یمن کا رہنے والا، کہ جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا کہ ان الایمان یمن، لوگوں سنو، اگر کوئی مومن بستا ہے تو یہ زمین پر تو یمن مانے گا۔ یمن کی ایمان کی گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ۔ یہ شخص سرزمین عرب پر تھا، اس نے نبی کا ایک فرمان اٹھایا، فرمایا لوگوں اپنی برادری کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا، حدیث محمد رسول اللہ کی بیان کی کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتلون المسلمون التركا، کہ سن لو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکیوں سے نہ لڑ رہے۔ کافر کیا ہوگا؟ کیا یہ شرک، یہ چپے، یہ کپے، یہ نظارات، یہ شرک و خرافات، یہ الہات، لوگوں کو میری مدد کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے اس کے خلاف الشہاد سے بلند کرنے کی۔ یہ جوان رائے اٹھا لوگوں کو لے کر، اور اس کے قبیلے کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے قبیلے کے بارے میں امام کائنات کے دو فرامین آپ کے سامنے، اس نجدی، جس نجدی کو تم نجدی کہہ کر لوگوں کے لیے ایک بری مثال کے طور پر پیش کرتے ہو، ایک بڑے شخص کے طور پر پیش کرتے ہو، اور بدبختو نبی کے فرامین کو تو پڑا ہوتا، ایک یمن سے قافلہ نکلا، یہ قافلہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا، وہ دیہاتی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، گرائی تھے، انہوں نے آوازیں دی، بلایا رسول اللہ کو باہر سے، دور سے آوازیں کسی، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، قدرے آپ کے آرام میں خبر آیا لیکن آپ باہر آ گئے۔ ایک صحابی نے ان کے اس رویے کو دیکھا اور اس رویے پر ان کی سرزنش، ادھر اس صحابی کی سرزنش کرنی صورت آسمان سے قرآن کو شروع ہوا، فرمایا وَإِنَّهُمْ صَبَرُوا خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی ان سے غلطی ہوئی ہے، مانتے ہیں غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ وہ قبیلہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنو تمیم کا قبیلہ، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بنو تمیم کے قبیلے سے ان کا تعلق، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں قیامت تک بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا، جو قیامت تک، اور لوگوں میں 2 سال کا عرصہ سعودی عرب کے اندر گزارا، میں بنو تمیم کو ڈھونڈتا، جہاں آل شیخ کا بورڈ لگا ہوتا، میں وہاں جاتا، اس سے صرف اس کا مسلک پوچھتا کہ بتلاؤ تمہارا مسلک کیا ہے، اس کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلا، السنت والجماعۃ، الحدیث، اصحاب الاسانید، میں محمد رسول اللہ کو مانتا۔ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، غلطی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، گناہ کسی سے بھی سکتا ہو، گناہ سے مقرر کوئی نہیں، لیکن اگر ان کا مسلک ہے تو صرف اور صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے گھر میں آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھڑی ہے، اس سے پوچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو وہ کہتی ہے میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے، میرا تعلق۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا کہ عائشہ ادھر آؤ، آتکھا فإنہا من ولد اسماعیل، کہ یہ تو اسماعیل پیغمبر کی نسل ہے، اولاد ہے، عائشہ اس کو اس کو غلام بنانا ہمارے لیے جائز روا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کی، ایک اور بات، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے محبت اس کو یاد کیا، اور جو دوسری وجہ بتلائے، فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے، زکات اور خیرات اور صدقات آ رہے، لوگ جو لا رہے، ایک ڈھیر صدقات کا دیکھا، پوچھا یہ کس کی زکات ہے؟ کہا زکات قومی، کہا بنو تمیم کی زکات ہے، بنو تمیم قبیلے کی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں زکات ہو، یہ تو میری قوم کی زکات ہے۔ ظالموں، محمد رسول اللہ جس کو اپنی قوم کہے تو ان کو نجدی کہہ کر محمد رسول اللہ کی گستاخی کا مرتکب ہو جائے۔ اور
فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا دجال کے فتنے کو نہ بھولنا. جب دجال کا فتنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا کوئی فتنہ نہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ, تم اس فتنے کا مقابلہ نہ کرنا. لیکن فرمایا کہ جب دجال آئے اپنے گھروں کو چھوڑ دینا, جنگلوں میں بھاگ جانا, تم اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن فرمایا کہ اشد قوم علی الدجال, جس کے سامنے دجال اپنے گھٹنے ٹیک دے گا وہ بنو تمیم ہوگا. اور پھر وہ وقت آیا کہ تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة يقاتلون المسلمون الطرقا. پھر وہ شخص بنو تمیم کا اٹھا اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کا مصداق بنا کہ آپ نے کہا تھا علی ادھر آؤ, میں تمہیں ایک کام کا معمول کرتا ہوں, جہاں پہ تم کو ایک قبر زمین سے بلند نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا, جہاں تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا. پھر سیدنا علی نے اپنی خلافت کے دور میں ایک اپنے جرنیل کو بھیجا اور یہی اس کو ذمہ داری سونپی, کہا کہ میں تمہیں وہ ذمہ داری سونپتا ہوں جو ذمہ داری مجھے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے سونپی تھی. پھر زمانہ خاموش ہو گیا, دنیا میں سکوت چھایا. پھر 1200 سال کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام نامی اسم نامی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, کہ جس نے زمین عرب سے اس قبر کے شرک کو اور اس تصویر کے شرک کو مٹا کر زمین عرب پر محمد رسول اللہ کے پرچم کو لہرایا جو آج تک لہرا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم وہ نجدی ہے جس کی تعریف محمد رسول اللہ نے کی, اور تم وہ نجدی ہو جن کو محمد رسول اللہ نے ضلالت اور فکروں کا نام دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے علم کو حاصل کرنے اور اس کے جمیع و انتہاج سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب, بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی تعطل کے میں اب دعوت خطاب دوں گا. فضیلت الشیخ قاری القرآن حافظ عبد الرحمان شیخ ہوئی حافظ اللہ کو آئے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی سے
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل سلام عليك